رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کے کیش لیس نظام کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ این ڈی اے میں پاک فوج اور دیگر متعلقہ ادارے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب زدہ اضلاع میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ برطانیہ، ازبکستان اور صومالیہ نے سیلاب میں قیمتی جانوں کے افسوسناک ضیاع پر پاکستان کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں شدید اور شدید ترین بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کے نظام کو کیش لیس اور ڈیجیٹل نظام پر لے جانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں کیش لیس معیشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ راست کے نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے حوالے سے تمام چیف سیکرٹریز وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل آئی ڈیز بنائی جائیں گی، جن میں ہر شخص کی قومی شناختی کارڈ، بائیو میٹرک اور موبائل فون نمبرز کی معلومات ہوں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایات پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو اضافی امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں این ڈی ایم اے کی امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارہ اور دیگر سرکاری ادارے سیلاب زدہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی کوششوں میں تعاون کے لیے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے آج اسلام آباد میں اپنی میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پلوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچنے کے باعث گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں رابطے فوری بحال کرنے کے لیے مربوط کوششیں کی جا رہی ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے کہا کہ توقع ہے کہ مانسون کی بارشوں کا 7واں سلسلہ جو اس وقت ملک کے مختلف علاقوں کو متاثر کر رہا ہے رواں ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ برطانیہ، ازبکستان اور صومالیہ نے سیلاب میں قیمتی جانوں کے افسوسناک ضیاع پر پاکستان کے ساتھ اظہار افسوس کیا ہے۔ برطانیہ کے خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور کے وزیر ڈیوڈ لیمی نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے رابطہ کیا اور پاکستان میں حالیہ شدید سیلاب سے افسوسناک جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ اور ازبکستان کے وزیر خارجہ نے بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے اس مشکل گھڑی میں اظہار یکجہتی اور برادرانہ تعاون پر برطانیہ، ازبکستان اور صومالیہ کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خصوصی ہدایات پر پاک فوج خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں راشن کی تقسیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ فوجی دستے بنیر، شانگلہ اور سوات سمیت سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں سرگرم عمل ہیں۔ فوجی ہیلی کاپٹروں نے خازہ بانڈا میں آٹا، چاول، دالیں، دودھ کا پاؤڈر، نمک، چائے کی پتی اور کھانے پکانے کے تیل سمیت ضروری سامان پہنچایا ہے۔ فوج نے منگورہ میں سیلاب متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا۔ فوجی ہیلی کاپٹر زخمی افراد، خواتین اور بچوں کو دور دراز علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل بھی کر رہے ہیں۔ ادھر فوج کے ڈاکٹرز نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ قائم کر دیے ہیں جہاں مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی پر کام تیزی سے جاری ہے۔ سیلاب میں بہہ جانے والے انتہائی اہم جار پل جو کہ دیر اور باجوڑ کو ملاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے حصے پر نئے پل کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی کور آف انجینئرز کے دستے نئے پل کی تنصیب میں دن رات مصروف عمل ہیں۔ نئے پل کی تنصیب کا کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پاک فوج کی جانب سے نیا پل بنانے کے بعد باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ فوراً بحال ہو جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس کل شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ قانون سازی کے علاوہ ایوان میں قومی اور عالمی امور کے اہمیت کے امور پر بحث ہوگی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں کل تک توسیع کی گئی ہے۔ گزشتہ 12 روز کے دوران 1,10,000 سے زائد حج درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔
اور پاکستان میں موجودہ موسمیاتی نظام فعال ہے، جس کی وجہ سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شدید سے شدید ترین بارشیں متوقع ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد، پنجاب کے اکثر علاقوں، شمالی اور بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ گلگت، سکردو، ہنزا، غزر، دیامیر، استور، گانچے اور شکر میں بھی بارش کا امکان ہے، جبکہ بارش سے مقامی وادیوں میں تودے گرنے اور سیلاب کا خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔